السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام نیا سیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں. پروگرام تو دیکھیے جنرل ایشوز پہ روزانہ کے ٹاپکس ہیں. مختلف پروگرامس میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں جس پہ مجھے سب سے زیادہ توجہ ہے وہ تاریخ جو ہے نا، کتابوں میں عام توجہ ہماری نہیں ہو چکی ہے. تو کتابوں کو ڈھونڈنا، اکٹھا ڈھونڈنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے. آج کل سب سے فاسٹ بڑا ترقی کا دور آ چکا ہے اور وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور سوشل میڈیا کے دور میں مجھے ذرا مشکل ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، تو اس لیے میں ان ہیروں کو، ان شخصیات کو ڈھونڈتا رہا جو تاریخ کو بہتر طریقے سے باعث نہ بیان کر سکیں، حقائق بیان سکیں. تو اس میں تعارف میرا ہو گیا عارف اللہ قاری صاحب کا. امریکہ میں سیٹل ہیں اس وقت، لیکن پاکستان میں صحافت میں ایک بڑا وقت گزارا. ڈائریکٹر کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے. میں ذکر کر چکا ہوں جیو گروپ سے، جنگ گروپ سے. تو ڈھونڈ نکالا ہم نے ان کو. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ان کے ساتھ، پیر پگاڑا صاحب کی شخصیت کا پاکستانی میں کردار. لیکن وہ یہ نہیں ہے، لیکن سیاست جو پاکستان میں چل رہی ہے نا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو سیاست کرتے ہیں. ابھی آج کا ہمارا خاص موضوع ہے، ہم جنرل ضیاء اللہ کے مارشل کے دور میں آ چکے ہیں. اور گفتگو کرتے ہوئے ابھی ہم نے ایک خاص طور پر جو تحفظ ناموس رسالت، جو قادیانیوں کے کانٹیکٹس میں انہیں غیر مسلم قرار دینے کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گراں قدر خدمات اور اس خاندان کی بخشش کا سبب بھی شاید وہی ہے، اور سیاست میں ان کا باقی ہونا بھی شاید وہی وجہ ہے. میں شاید نہیں، میں یقیناً یہ بات کرتا ہوں. اس پہ ہم نے علیحدہ گفتگو کرنی ہے. آج ہم گفتگو کریں گے پیر پگاڑا صاحب کی سیاست کے حوالے سے. اور ایم آر ڈی اب ہم سارے بھول چکے ہیں. ہماری آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایم آر ڈی کو بھول چکے ہیں. لیکن ایم آر ڈی کا اس وقت ایک بہت بڑا رول تھا. مجھے تو یاد ہے والد صاحب بھی کافی انوالومنٹ رہی تھی اس حوالے سے. تو ہم عارف اللہ کا طرف چلتے ہیں، عارف اللہ کا عارف صاحب کی طرف چلتے ہیں. وہ کچھ ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے کے جائیں اور ہماری کو رہنمائی فرمائیں کہ ایم آر ڈی بنی کیوں اور کیا رول تھا اور کیا نتائج حاصل کر سکے. جی عارف صاحب. جی، ایم آر ڈی جو ہے وہ بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 4 اپریل 79 کو ضیاء الحق نے اور سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کی روشنی میں پھانسی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ بہت بڑا بھٹو خاندان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا کہ بھٹو جیسی شخصیت کو اس طریقے سے ایک ضیاء الحق جیسے ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا. تو اس کے خلاف بہت بڑا ریئیکشن پیپلز پارٹی اور ترقی پسند جماعتوں نے کیا تھا. اور دوسرے اس وقت بعض لوگوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی تھیں، بعض لوگوں نے وہ قلم بھی لیے تھے، جیسے ضیاء الحق نے ان کی پھانسی کے درخواست پر رحم کی اپیل مسترد کرتے ہوئے دستخط کیے تھے. تو وہ بھی لیا تھا. بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپس میں پوری سیاسی جماعتوں میں مذاکرات شروع ہوئے. پی این اے اس سے پہلے بن چکی تھی، پی این اے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور پی این اے کی 2 جماعتیں جو ہے وہ شاہ محمد نورانی صاحب کی جماعت جمعیت علماء پاکستان اور تحریک استقلال جو ہے وہ پی این اے سے الگ ہو گئی تھیں. اور ان سب میں پھر ایک مذاکرات کے نتیجے میں یہ ایم آر ڈی جو ہے وہ بنی. اس میں بھی کوئی 9 جماعتیں شامل تھیں، اور اس میں پیپلز پارٹی تو اس کی بنیادی پارٹی تھی، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ خواجہ خیر الدین کی جماعت تھی، خان ولی خان کی جماعت تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود کی پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام وہ تھی. اس کے علاوہ اصغر خان صاحب شامل ہو گئے تھے اس میں، اور اس میں جے یو پی شامل نہیں ہوئی، لیکن اصغر خان صاحب اس میں تھے. اس کے علاوہ ایک اور پارٹی تھی، مزدور کسان پارٹی تھی، عوامی تحریک تھی،
اور یہ ساری پارٹیاں ملا کر کوئی 9 پارٹیاں بنتی تھیں، اور انہوں نے، اور جس میں سردار عبدالقیوم کی مسلم کانفرنس بھی شروع میں شامل ہوئی، لیکن اس کا اعلان ہوتے ہی وہ پہلا اجلاس ہوا، اور اس میں سردار عبدالقیوم خان جو ہے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس سے ایک ڈنٹ پڑ گیا ایم آر ڈی پر۔ لیکن اس کے بعد یہ پارٹی، یہ جو ایم آر ڈی تھی، یہ اس کا بحالی جمہوریت کی موومنٹ اس کا نام تھا، اس کا نام تھا موومنٹ آف ریوائول آف ڈیموکریسی، ایم آر ڈی۔ تو اس نے پھر سرگرمیاں آہستہ آہستہ شروع ہوئی، اور پورے ملک میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ لیکن سب سے زیادہ جو شدت ہوئی اس احتجاج کی، وہ 83 میں جا کر یہ جو ہے سندھ میں بہت زیادہ شدت اس کی ہوئی، جلاؤ گھیراؤ شروع ہوا، ریل کی پٹریاں اکھاڑی گئیں، اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جانی نقصان بھی لوگوں کا ہوا۔ پنجاب میں مختلف لوگوں نے زندہ بھی اپنے آپ کو جلا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ بھٹو کے جو شہدائے جیالہ کہلاتے تھے، تو اس میں اس تحریک نے بڑا زور پکڑا، اور اس سے ضیاء الحق جو ہے پریشر میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اعلان کیا کہ میں انتخابات جلدی کرا دوں گا، لیکن وہ اس پر بھی قائم نہ رہے۔ تو اس عرصے میں جو پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر تھے، جو انکلز کہلاتے تھے، ان کا کردار بھی بڑا ایک ایسا رہا کہ جو زیر بحث رہا ہمیشہ، مطلب انہوں نے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کیا۔ مطلب جو بھٹو صاحب کے سوڑے منڈے تھے، پیرزادہ صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ، وہ بھی ان کا کردار بھی کوئی زیادہ نہیں رہا، وہ بھی لندن چلے گئے، جام صادق علی لندن چلے گئے، اس کے علاوہ مصطفیٰ کھر لندن چلے گئے، اور یہ سارے لوگ باہر چلے گئے۔ ممتاز علی بھٹو بھی تھے، ہاں باڈی ممتاز بھٹو جو ہے وہ بھی ان کا کردار بھی بالکل کوئی ایسا شدید نہیں رہا، مطلب ہے جتنا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں رہا۔ تو اس وقت پھر بے نظیر بھٹو نے اس کو محسوس کیا، جو ان کی والدہ تھی نصرت بھٹو، انہوں نے بھی اس کو شدت سے محسوس کیا کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب سے سب سے زیادہ فائدے اٹھائے، وہی لوگ جو ہے اس ایسے موقع پر جب ہم پر مصیبت ہے، جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے اور ہم بالکل بے سہارا ہیں، اس وقت چھوڑ کے، جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ کافی عرصے تک باہر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 90s میں کچھ واپس آئے، مصطفیٰ خان صاحب اور باقی اور لوگ مختلف اوقات میں واپس آتے رہے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع تھی، اور جو ان جیسے لوگوں سے جنہوں نے فائدے سب سے زیادہ اٹھائے تھے، وزارتیں حاصل کی تھیں، اور لوگوں کے بقول مالی فائدے بھی حاصل کیے تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر ایم آر ڈی کے دوران ہی یہ بھی ہوا کہ یہ تحریک جاری رہی، لیکن سندھ کے اندر پھر 3 ڈویژن فوج کو بھیجنا پڑا ان کو اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ملک میں مارشل لا تھا۔ تو وہ اس کے ذریعے ان کو پھر کافی لوگوں کو قید کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں بھرا گیا، بند کیا گیا، مقدمہ قائم کیے گئے، سختیاں کی گئیں۔ تو اس کے بعد لیکن تحریک آہستہ آہستہ جاری رہی، اور یہ یعنی ضیاء الحق کی جو طیارے کا حادثہ ہے اس وقت تک یہ جاری رہی، اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ اس کا مختصر احوال تھا، اس کی اور بڑی ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ضیاء الحق جو ہے وہ پریشر میں آ گئے تھے۔ جب وہ پریشر میں آئے تو انہوں نے ایک یہ بھی خیال تھا کہ پریشر میں آ کر یہ کوئی عبوری حکومت بنائیں گے، اور یہ اس زمانے میں لوگوں میں خیال ظاہر کیا جا رہا تھا۔
تو اسی دوران میں ہمارا پیر بگاڑا صاحب سے ملنا روزانہ ہوتا تھا. تو وہ 82 یا 2 کی بات ہے کہ ایک دن میں اور پیر صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے ایک ایبرپٹلی میرے ذہن میں خیال آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اس وقت ضیاء الحق صاحب بہت پریشر میں ہیں تو اگر اس وقت وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ چونکہ مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے اور کیونکہ خالق پاکستان پارٹی بھی ہے، تو آپ سے کہیں کہ آپ کوئی امیدوار دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کس کا نام پرپوز کریں گے وزیر اعظم کے لیے؟ تو انہوں نے مختلف نام پیش کرتے رہے، بلکہ میں بھی پیش کرتا رہا. تو اس نے 8-9 ناموں پر انہوں نے کہا، ہر ایک کے آگے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، فلانا جو ہے وہ ایسا ہے، یعنی میں اس پر اعتبار نہیں کرتا یا وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جس شخص کو وزیر اعظم بننا چاہیے آپ کی پارٹی کے اندر سے، وہ تو آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ جو روزانہ یہاں آتا ہے، ہم دونوں کرسیوں پر ہوتے ہیں اور آپ کے دوست کرسیوں پر ہوتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نیچے بیٹھتا ہے اور کہہ لے وہ کون ہے؟ وہ تو بہت سارے لوگ ہیں. میں نے کہا محمد خان جنید جو ہے، جو ایوب خان کی کابینٹ میں بھی رہا اور 2 دفعہ بلکہ رہا، پنجاب میں بھی رہا اور مرکز میں بھی رہا اور وزیر ریلوے، اس کو تجربہ بھی ہے اور وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کے بارے میں کوئی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تمہارا خیال ہے یہ. تو میں نے کہا کہ میں آج یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا اور آپ نے جواب میں کہا کہ اگر ضیاء الحق اس موقع پر مجھ سے یہ کہیں کہ میں عبوری حکومت بنا رہا ہوں اور مجھے وزیر اعظم کا نام دو تو میں جنیجو کو ادھار دے دوں گا، اور اگر وہ چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کا نام واپس لے لوں گا. پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اب یہ میں آج خبر جاری کر رہا ہوں اور آپ نے اسی بیان کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے. تو یہ اصل میں ایک کہتے ہیں کہ ذہن میں ڈالنے والی بات تھی، ایک پرپوزل کہ آئندہ جب کبھی موقع ہو تو ایک ایسا امیدوار سامنے آنا چاہیے. یہ میرا خیال یہ تھا کہ جو آئندہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے ملک کے لیے. تو اس لیے یہ میں نے ایک تجویز دی اور پیر صاحب نے ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو میری اس تجویز کو قبول کیا. اور پھر انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات تک یہی بیان دیتے رہے کہ میرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ محمد خان جنیجو ہے، اور اگر سندھ سے ہوا تو جنیجو ہے، سندھ سے باہر ہوا تو ہم پھر اس پر غور کریں گے. اور اس پر پھر ایک باقاعدہ ایک پالیسی بنائی گئی، ایک عملی بنائی گئی اور اس کے تحت پھر بلاخر جنیجو صاحب بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنے جب 85 کا الیکشن ہوا غیر جماعتی، اور اس کے نتیجے میں پیر پگاڑا صاحب کی جو مسلم لیگ تھی اس میں ارکان اسمبلی کی اکثریت حاصل ہو گئی. تو پھر ضیاء الحق صاحب کو جنیجو صاحب ہی کو نامزد کرنا پڑا وزیر اعظم. اچھا یہ بات بتائیے گا کہ نواب نصر اللہ کا ان دنوں میں کیا کردار تھا؟ کیا وہ ایم آر ڈی میں بڑا ایکٹیو رول پلے کیا انہوں نے، یا ان کا اپنا ایک سٹائل تھا؟ جی نہیں، ان کا جمہوریت کی بحالی کے لیے تو ہر تحریک میں وہ پیش رہے ہیں اور اس موقع پر بھی ان کا کردار بہت ہی کلیدی کردار تھا، نمایاں کردار تھا. اور وہ تو مذاکرات کے بادشاہ کہلاتے تھے. مذاکرات کے یعنی ہر چیز کو ٹیبل پر لے آ کے، ایوب خان کی جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی وہ شامل تھے، پھر ہر اتحاد میں وہ شامل رہے. لیکن وہ گفتگو کے اور مذاکرات کے تو یعنی کمال کے آدمی تھے، اور وہ بڑے سے بڑے مخالف کے ساتھ بھی وہ اس کو بھی بات چیت کے ذریعے وہ قائل کر لیتے تھے. تو ان کا کردار اس میں بڑا نمایاں رہا. بہت شکریہ.
ناظرین کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ یعنی بات کرنے کے تو بڑی لمبی اور لینتھی ڈسکشن ہو سکتی ہے ایک ایک حوالہ اٹھا کر، لیکن جنرلائز ٹرمز میں بتانا ہے کہ تھا کیا، ہوا کیا، بیہائنڈ دی پکچر کیا ہو رہا تھا، سامنے کیا چیزیں تھیں، رزلٹ کیا لینے جا رہے تھے، اور پاکستانی ملک، پاکستان کی جو سیاست میں جو تبدیلیاں آتی رہیں اور جو رزلٹ ہم بعد میں دیکھتے رہے، وہ تاریخ کے حصوں میں یا جھروکوں میں آپ کو یاد رہنے چاہیے. ہمارا کام ہے ان کو آپ کو بتاتے رہنا، تاکہ کہیں نہ کہیں کتابوں میں موجود ہیں، ہم یا زبانی پروگرام کی شکل میں آپ تک رکھتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.